السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال ذا شأن كل شيء هالك لا وجه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الیوم الاخر یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی واضح و نصیحت کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ تقوی الہی کی وجہ سے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ تقوی ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے، آج پہلی ذی الحجہ ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا دن برکتوں والا ہے، خوشی بھرا دن ہے۔ آج کے دن کی کئی مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت عقد زہرا اور مولا علی علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو 2 ہجری میں پہلی ذی الحجہ کو عقد ہوا، اور آج ہی کے دن پہلی ذی الحجہ کو 9 ہجری میں سورہ برات کی تبلیغ کے لیے اللہ نے اپنے حبیب خاص سے فرمایا کہ یہ تبلیغ وہ کرے جو آپ میں سے ہو یا آپ کریں۔ یہ بھی دن جو ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اور اہل بیت کے لیے فضیلت کا دن ہے۔ اور 5 ذی الحجہ کو جو ہے 5 ذی الحجہ 2 ہجری میں غزوہ سویق ہوا تھا۔ یہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اور 5 ذی الحجہ سن 32 ہجری کو وفات حضرت ابوذر غفاری ہے، جو صحابی رسول بھی تھے اور صحابی مولا علی علیہ السلام بھی تھے۔ اور 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مکے سے جو ہے حرکت کی تھی کربلا کے لیے۔ تو یہ ایام کی مناسبت تھی جو ہم نے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو ہے بڑی برکتوں والا ہے۔ اس میں اعمال بیان کیے گئے ہیں،
اور خاص طور سے پہلی سے لے کر 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ پہلی سے 9 ذی الحجہ تک اگر روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ رکھنے کا ثواب پوری زندگی کے روزے کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور پہلی سے لے کر شب دہم تک ایک نماز ہے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، وہ نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو حج کا مہینہ ہے۔ حجاج سفر پہ ہیں، یا راہ مکہ میں ہوں گے یا راہ مدینہ میں ہوں گے، اطراف کی زیارت میں مشغول ہوں گے جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں۔ تو جو لوگ جا چکے ہیں وہ ارکان بجا لانے کے بعد، افعال بجا لانے کے بعد، عبادتیں بجا لانے کے بعد انہیں حج کا ثواب ملنے والا ہے۔ لیکن جو نہیں جا سکے ہیں، اللہ نے انہیں محروم نہیں رکھا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس سال حج پہ نہیں جا سکے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اگر ہم پہلی ذی الحجہ سے لے کر شب دہم ذی الحجہ تک مغربین کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں وہی ثواب ملنے والا ہے جو حجاج کرام کو ثواب ملنے والا ہے۔ یہ نماز مغربین کے درمیان 2 رکعت پڑھنی ہے، اور اس میں وہی آیت پڑھنی ہے سورہ الحمد و سورہ توحید کے بعد، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ 40 لَيْلَةً۔ جناب موسیٰ کو 30 دن کے لیے بلایا گیا تھا، اس کے بعد 10 دن کا اور اضافہ کرایا گیا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اس 10 دنوں میں جو کچھ بھی کام کیے جاتے ہیں وہ تمام دنوں سے زیادہ ثواب رکھتے ہیں۔ یعنی اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں خاص طور سے اس 10 دنوں میں جو بھی کام کریں گے وہ دوسرے مہینوں میں سب سے بہتر کام جو ہے اسی مہینے میں قرار دیا گیا۔ تو اس میں روزہ رکھنا ہے اور روزانہ مغربین کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور نماز صبح سے پہلے اور نماز مغرب سے پہلے جو ہے ایک دعا ہے جس کے پڑھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ایک جو ہے پنج دعا ہے جس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بھی پڑھنا چاہیے، اس کے بھی زیادہ ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک لا الہ الا اللہ ہے جسے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے، اسے بھی روزانہ 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں سورہ فجر کے پڑھنے کا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ والفجر ولیال عشر جو آیہ کریمہ ہے سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے تذکرے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسی 10 دن کی بات کی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ فجر کو جو ہے اگر اس 10 دن میں پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے تمام گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں، اور نورانیت ہو جاتی ہے، اور قیامت میں جب ہم اٹھائے جائیں گے تو نورانی چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ سورہ مبارکہ فجر اس مہینے میں خصوصاً ان 10 دنوں میں پڑھنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ان مہینوں کو ہم بہترین انداز سے عبادتوں کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ، بہترین کردار کے ساتھ، بہترین حسن اخلاق کے ساتھ ان 10 دنوں کا ہمیں زیادہ احترام کرنا ہے،
اور اس میں ہمیں جو عبادتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، جو کلمات بیان کیے گئے ہیں اسے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں ثواب مل سکے۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ بڑی مبارک تاریخ ہے۔ عقد جناب زہرا اور عقد جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ 2 ہجری میں یہ خوشحالی ہوئی، 2 ہجری میں یہ عقد ہوا، اور اسی عقد سے، اسی رشتے سے، اسی شادی سے ہم سب کو وعظ و نصیحت لینے کی ضرورت ہے، اور اس سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، جناب آدم اور حوا کی شکل میں، اور لیکن کائنات کا سب سے بہترین رشتہ جو ہے وہ مولا علی اور جناب سیدہ کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو سمجھنا ہے اور ان کی سیرت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ اختلافات وہیں ہوتے ہیں جہاں ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ کنارہ کشی وہیں اختیار کرتے ہیں جہاں ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی۔ اختلاف کا سامنا ہو، دشمنی ہو، کینہ ہو، بغض و حسد ہو، برائی ہو، یہ وہیں سے جنم لیتی ہیں جہاں پر ذمہ داری ادا نہیں کی جاتی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہسبینڈ وائف میں کوئی بھی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو اس کی بات کسی نہ کسی سے کہی جاتی ہے کہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، اور پھر وہی جو ہے معاشرے میں رائج کر جاتی ہے۔ اگر ہر ایک دوسرے کی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں تو اختلاف بھی نہ ہو، خرافات بھی نہ ہو، رنجشیں بھی نہ ہوں، نفرتیں بھی نہ ہوں۔ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو ادا کریں، اور اگر ذمہ داری کو سمجھنا ہے تو یہی سیرت ہمارے سامنے بہترین سیرت ہے کہ رسول اللہ نے جب اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہارے لیے خوشی کا دن کیا ہے، تو شہزادی نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے یہ تھا کہ جب ہمارے بابا نے ہماری اور ہمارے چچا زاد یعنی مولا علی کی ذمہ داریوں کو بانٹ دیا تھا، اور ذمہ داری کو یوں بانٹا تھا کہ گھر کے کام کو جو ہے فاطمہ انجام دیں گی، گھر کے باہر کے کام کو مولا علی انجام دیں گے۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ گھر کی ذمہ داریوں کو، گھر کی دیکھ بھال کو، گھر کی سجاوٹ کو، گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے عورت کو گھر سنبھالنا ہے، گھر کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، اور مرد کو باہر کی ذمہ داری سنبھالنا ہے کہ کیسے گھر چلانا ہے، کس طریقے سے خوشگوار زندگی ہمیں جو ہے بنانی ہے، وہ باہر کی زندگی کو دیکھے۔ اور جب یہی ذمہ داری لوگ اپنا لیں کہ ہمیں باہر کا کام کرنا ہے اور تمہیں گھر کا کام کرنا ہے، تو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو گھر خوشحال ہوگا، دوسرا سیرت مولا علی پہ بھی چلا جائے گا، سیرت جناب زہرا پہ بھی چلا جائے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ذمہ داریاں جب ادا ہو جائیں گی تو گھر خوشحال ہوگا، اور اس کے ساتھ ثواب کیا ملنے والا ہے؟ ثواب یہ ملنے والا ہے کہ ہم سیرت زہرا پہ چل رہے ہیں، ہم سیرت مولا علی پہ چل رہے ہیں، ہم تعلیمات اہل بیت پہ چل رہے ہیں۔ تعلیمات اہل بیت پہ چلنے میں ہی سکون ہے، یہ جو ہے بہترین فارمولہ ہے کہ تعلیمات اہل بیت اپنانے میں ہی سکون ملنے والا ہے، تعلیمات سے ہٹ کر جو ہے سکون ملنے والا نہیں ہے۔ چاہے جتنی محنت کا ڈالو، چاہے جتنی مشقت کا ڈالو، چاہے جتنا اچھا گھر کا ماحول بنا لو، چاہے جتنا پیسہ خرچہ کر لو، تعلیمات اہل بیت اگر پامال کی گئی تو اس گھر میں سکون نہیں ملنے والا۔ تو یہ پہلی تاریخ جو ہے خوشحالی کی تاریخ ہے،
اس تاریخ سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک دوسرے کا احترام کرے، ہر ایک دوسرے کا لحاظ کرے۔ جناب سیدہ نے مولا علی کا کس طریقے سے احترام کیا، خیال کیا ہے، مولا علی نے جناب سیدہ کا کس طریقے سے خیال رکھا ہے۔ جب ایک دوسرے کی خیال رکھا جائے گا، ذمہ داری ادا کی جائے گی، تو وہ گھر خوشحال گھر ہوگا، وہ گھر باعث سکون ہوگا۔ شادی کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ شادی سکون کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ سکون کے لیے شادی ہے تو سکون اسی وقت ملنے والا ہے جب ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ رسول اللہ نے ذمہ داریوں کو بانٹا کہ گھر کا کام عورت کا ہے، باہر کا کام مرد کا ہے۔ اگر عورت بھی باہر کے کام کرنے لگے گی تو گھر کیسے چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک دوسرے کو سکون ملنا ہے، ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ جب دونوں بزی ہوں گے، جب دونوں تھکے ہوں گے، جب دونوں ہی باہر رہیں گے تو گھر کون سنبھالے گا؟ یہ نوکر اور چاکر یہ گھر نہیں سنبھال سکتے۔ ہم بچوں کو جو ہے نوکر کے حوالے کر گئے، کام والی کے حوالے کر گئے، گھر میں سی سی کیمرہ لگا لیا، دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دیکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب بچوں کو آپ کی ضرورت ہے اس وقت آپ جاب پہ لگے ہوئے ہیں، بعد میں بچے آپ کو نہیں چاہیں گے۔ بچوں کی پرورش بہت اہم کام ہے۔ اللہ نے آپ کو رب کہا ہے، آپ رب ہیں۔ رب کا مطلب پالنے والا۔ آپ بچوں کو پال رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، ان کی بہترین تربیت کیجیے۔ ہمیں دنیا اگر دیکھنی ہے اور ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت بھی دیکھنی ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی کا نام ہے۔ اسی دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے، یہیں سے آخرت کا کام کرنا ہے، یہیں سے وہاں کے لیے کام کرنا ہے۔ جب یہیں سے وہیں کے لیے کام کرنا ہے تو یہاں پر اگر ہم اپنی اولاد کو بہترین تربیت دے دیں تو یہیں رہ کے وہاں کی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد ہی کو صحیح تربیت نہ دی تو دنیا کو تربیت دینے کا کیا فائدہ ہو؟ سب سے بنیادی حق جو ہے اپنا گھر ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں ہمارے لیے سب سے خوشی کا موقع اس وقت تھا جب میرے بابا جان نے ذمہ داریوں کو بانٹ دیا کہ اے فاطمہ تم گھر کے کاموں کو دیکھو گی، علی گھر کے باہر کا کام دیکھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کوئی تاریخ ضعیف سے ضعیف تاریخ بھی نہیں دکھلا سکتی کہ اس گھر میں کبھی اختلاف ہوا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر جو ہے وحی الہی کا مرکز تھا، یہ گھر حکم الہی کا پابند تھا، یہ وہ گھر ہے جہاں پر احکام الہی نافذ کیے جاتے تھے، احکام الہی پر عمل ہوتا تھا۔ جہاں پر احکام الہی پر عمل ہوگا، لوگ احکام خداوندی پہ چلیں گے، وہ گھر باعث سکون ہوگا، باعث رحمت ہوگا، باعث برکت ہوگا۔ تو آج کی یہ تاریخ ہمارے لیے خوشحالی کی تاریخ ہے، اور آپ لوگوں کا لباس یہ بتلا رہا ہے، آپ لوگوں کی مسکراہٹ یہ بتلا رہی ہے، آپ لوگوں کا چہرہ یہ بتلا رہا ہے، آپ لوگوں کا مبارکبادی دینا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ خوشی منا رہے ہیں۔ خدا آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو سیرت زہرا اور سیرت مولا پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو آج کی ایک مناسبت یہ ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کو جو ہے پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے کسی کو دیا کہ جاؤ مکے میں حج کا سیزن ہے، وہاں پر جا کر یہ پڑھ کے سنانا ہے۔ بہت خوش ہوئے، فوراً آگے ہی چلے تھے کہ حکم خدا آیا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے یا اس کو کرنا ہے جو آپ میں سے ہو۔ اب رسول اللہ تو بھیج چکے تھے، اب جب یہ حکم آیا تو رسول اللہ نے اپنا ناخہ دیا۔ اہل بیت کے فضائل بہت ہیں، ہر گوشے فضائل کے،
زندگی کا ہر رخ فضائل ہے، عمل کا ہر رخ فضائل ہے، سیرت کا ہر رخ فضائل اہل بیت میں ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا ناخہ نہیں دیا، لیکن مولا علی کے لیے رسول اللہ نے اپنا ناخہ دیا اور اپنے معتبر ترین صحابی جابر عبداللہ انصاری کو ہمراہ کیا اور مولا علی سے کہا کہ جلدی سے جائیے اور جن کو ہم نے پہلے بھیجا تھا ان سے یہ آیتیں لے لو، انہیں واپس کر دو اور یہ حکم خدا سنا دینا کہ یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ مولا علی اور صحابی رسول جلدی راستے میں پہنچے اور ان سے کہا کہ بھائی آپ کو معزول کر دیا گیا ہے، آپ کو سسپینڈ کر دیا گیا، یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہ آیتیں ہم پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نے تو ہمیں بھیجا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آئے، یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے کر دیا؟ رسول اللہ کے جملوں پہ قربان، رسول نے فرمایا یہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ خدا نے کرایا ہے، ہم تو ذریعہ ہیں۔ 9 ہجری کا یہ واقعہ 11 ہجری میں رسول اللہ جا رہے ہیں، یہ جاتے جاتے بھی امت کو میسج یہی مل رہا ہے کہ اگر دین کا کام کوئی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اگر ہمارے بعد کوئی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے تو غیروں کو نہ دیکھنا، علی کو دیکھ لینا۔ اور یہ ہم نے نہیں معزول کیا، یہ اللہ کا حکم تھا جس پہ ہم نے عمل کیا ہے۔ اور اس کے بعد مولا علی جو ہے پہنچے منا کے میدان میں، حاجیوں کے مجمع میں، کفار و مشرکین بھی جہاں تھے، صبح و شام اسی آیت کریمہ کی سورہ برات کی تبلیغ کی ہے، پڑھ کے سنایا ہے، کئی روز تک سنایا۔ مولا علی کو رسول اللہ کتنا چاہتے تھے کہ ملتا ہے کہ جب مولا مکے میں تھے، یہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے گئے تو رسول اللہ مدینے میں اداس رہنے لگے۔ جب یہ اداسی لوگوں نے محسوس کی تو کہنے لگے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خبر آئی ہے، مولا گئے ہیں، کچھ اچھے آثار نظر نہیں آ رہے، لگتا ہے شہید کر دیے گئے ہیں، اسی لیے یہ غم ہے۔ اب رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے پوچھے کون، تو سب نے ابو ذر غفاری کو تیار کیا۔ آپ بہت قریب ہیں، آپ کے بہت فضائل ہیں، آپ کا رتبہ ہے، منزلت ہے، آپ جا کے رسول اللہ سے یہ پوچھئے کہ آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں ہے، کیا کوئی خبر آئی ہے، کیا کوئی خبر غم ہے؟ انہوں نے آگے پوچھا کہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں ہے، کیا کوئی بری خبر آئی ہے مکے سے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میرے چہرے پہ اداسی اس لیے ہے کہ میرا بھائی، میرا جانشین ہم سے دور ہے، اس لیے اداسی ہے۔ علی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہمارے چہروں پہ اداسی ہے۔ اب جب جناب ابو ذر غفاری نے محسوس کیا کہ یہ علی کی جدائی رسول کے چہرے پہ جو ہے اداسی لائی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم جائیں اور راستے میں دیکھتے ہیں، جیسے ہی علی آئیں گے ہم آ کے خبر دیں، بشارت دیں رسول اللہ کو۔ رسول اللہ کو جب بشارت دیں گے تو رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، خوشی آئے گی۔ چنانچہ ابو ذر غفاری راستے میں نکلے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ راستے ہی میں مولا علی سے ملاقات ہو، تاکہ دیکھتے ہی فوراً واپس آئے کہ رسول اللہ خبر دیں کہ آپ کے بھائی آ رہے ہیں۔ اور وہ نکلے اور راستے میں جو ہے مولا علی سے ملاقات ہوئی۔ مولا علی تبلیغ کر کے سورہ برات کی واپس آ رہے تھے۔ جناب ابو ذر غفاری نے مولا علی سے کہا کہ آقا و مولا، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی سواری تھوڑا دھیرے رکھیں تاکہ میں تیز رفتاری کے ساتھ یہاں سے واپس جاؤں اور سب سے پہلے یہ بشارت دو کہ مولا علی آ رہے ہیں۔ کتنا چاہنے والا یہ صحابی رسول، کتنی محبت علی، کتنا رسول اللہ کی چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے کتنا بے چین رہتا تھا یہ صحابی رسول، جسے ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے۔ اگر ایسے جانثار صحابہ ملیں تو ان کی یاد منائی جاتی ہے، ان کو یاد رکھا جاتا ہے، ان کو سلام کیا جاتا ہے، ان سے خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ ایسے جانثار صحابہ کہاں ملنے والے؟
یہی وہ انصار صحابی ہیں جن کو 5 ذی الحجہ کو جو ہے آپ کی وفات ہوئی ہے۔ کتنا ستایا گیا، جتنا رسول اللہ سے قریب تھے، جتنا رسول اللہ نے ان کے فضائل پڑھے ہیں، اتنا ہی رسول اللہ کے بعد ان کو بھی ستایا گیا، اہل بیت کو بھی ستایا گیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی ستایا گیا۔ یہ سلسلہ جاری ساری ہے، لیکن جو لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ اس در سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہیں گے، اس لیے کہ مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں، حالات اچھے برے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن صراط مستقیم پہ ثابت قدمی چاہیے، اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی چاہیے۔ یہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ، 1 لمحے کے لیے بھی یہ چھوٹنے نہ پائے، اس سے ہم ہٹنے نہ پائیں۔ حالات چاہے جیسے ہوں، آج برے حالات ہیں، کل اچھے ہو جائیں گے، آج غربت ہے، کل فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، آج پریشانیاں ہیں، کل خوشحالی میں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن در اہل بیت اگر 1 لمحے کے لیے بھی چھوٹ گیا تو یہ پر نہیں ہو سکتا، یہ اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اہل بیت نے بھی اور اہل بیت کے چاہنے والوں نے بھی ہر منزل پہ جو ہے امتحان دیے ہیں، آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کو جو ہے تیسرے خلیفہ نے جو ہے پوچھا آپ کے لیے سب سے اچھی جگہ کہاں ہے، سب سے بری جگہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا سب سے بری جگہ ہمیں ربضہ لگتی ہے، تو اس نے وہیں بھیجا جہاں جو انہیں ناپسند تھا۔ اور یہ حکم ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ہیں، ہم لوگ تعجب کرتے ہیں ایسا زمانہ ہے، ارے اس سے برے زمانے گزر چکے ہیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں نے ثابت قدمی دکھلائی ہے۔ ہم جس ماحول میں ہیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان، عقیدہ، عمل، عبادت سب جو ہے کر رہے ہیں، باقی ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری علی الاعلان مولا علی کے فضائل پڑھتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، روکتے تھے، ٹوکتے تھے، جو غلط کام ہوتے تھے اس پہ بیدار کرتے تھے، تم یہ کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے دور حکومت نے انہیں جو ہے جلا وطن کر دیا اور یہ اعلان عام ہوا، کوئی ابو ذر غفاری کو رخصت کرنے نہیں جائے گا، کوئی ملنے نہیں جائے گا۔ ایسے سخت ماحول کہ کوئی ملاقات کے لیے نہیں جائے گا، کوئی رخصت کرنے نہیں جائے گا، کوئی بدعا کرنے نہیں جائے گا۔ لیکن ایسے میں مولا علی آئے اور اپنی اولاد کو لے کر آئے اور جناب ابو ذر غفاری کو الوداع کہا ہے، رخصت کیا ہے، دعائیں دی ہیں، حوصلے دیے ہیں، ساتھ دیا۔ اہل بیت کی راہ پہ چلو تو وہ ساتھ دیں گے، زمانہ چاہے جیسا ہو، اہل بیت اگر کسی کا ساتھ دے دیں تو اسے کوئی مشکل نہیں لگتی، اس لیے کہ اس کے سامنے ہدف، مقصد اہل بیت ہوتے ہیں۔ جہاں پہ اہل بیت ہوں مشکلیں آسان لگتی ہیں۔ ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، یہ آگ میں جانا ان کے لیے مشکل نہیں لگ رہا تھا، کیوں؟ محبت خدا تھی، امید بر خدا تھی، آگ جلا نہ سکی۔ جناب ابو ذر غفاری مدینہ چھوڑ رہے ہیں لیکن محبت اہل بیت دل میں ہے، کوئی رنج اور کوئی غم نہیں تھا۔ تو یہ 2 چیزیں ہمیں اپنا لینی چاہیے، محبت خدا اور محبت اہل بیت، راہ خدا اور راہ اہل بیت۔ یہ اگر اپنا لیا گیا تو ہر مشکلیں ہمیں آسان لگیں گی، ہر تکلیفیں آسان لگیں گی، اور پھر اہل بیت کے اگر ہم امتحانات یاد کر لیں تو پھر ہمارے امتحان چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مناسبتیں تھیں جو ہم نے بیان کی ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم در اہل بیت پہ ثابت قدم رہیں، وابستہ رہیں، قائم رہیں، دائم رہیں اور عمل پیرا رہیں، ان کی تعلیمات کو نشر کرتے رہیں، ان کے پیغام کو پہنچاتے رہیں۔ مومنین کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت پروردگار نصیب فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، اپنے وعدے آخر حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام
کی تعلیمات سے وابستہ رہنے کی توفیق دے، ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ وغصبہ بسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وفان السیئات ولم یجازبها، سبحان من لا یزداد لا معاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام کا بھیجنا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللهم صل على محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللهم صل على محمد۔ اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللهم صل على محمد۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللهم صل على محمد۔ اللہم صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللهم صل على محمد۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللهم صل على محمد۔ اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللهم صل على اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللهم صل على اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللهم صل على اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللهم صل على اللہم صل علی علی ابن محمد ہادی النقی۔ اللهم صل على اللہم صل علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللهم صل على اللہم صل علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی۔ اللهم صل على محمد صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی و شفائی کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہماری والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو ان کی حق میں قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی صلی علی محمد